اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے، اور بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ہدایت کا منشور ہے، جس کے اندر انسان کی تمام زندگی کے لیے ایک مکمل و جامع نظام ہدایت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، جس کا مرکز و محور حکومت کو قرار دیا ہے۔ نظام حکومت الہی محور ہے ہدایت، نظام ہدایت الہی کا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی باتباع امتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ حکومت الہی کا قیام کریں، نظام الہی و نظام دین قائم کریں۔ جس طرح دیگر واجبات ہیں مختلف، اسی طرح حکومت الہی کا قیام بھی واجبات میں سے ہے۔ اس کے نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں، اور قانون عام بھی اللہ تعالیٰ کا مقرر ہوا ہے کہ جو شخص بھی مومن ہوتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و خالقیت کا اقرار کرتا ہے، وہ حاکمیت کا وہ پابند ہے، ما انزل اللہ کی پیروی کرے، اور اس کے مقابلے میں ما انزل اللہ کے مقابلے میں ما وجدنا علیہ آباءنا یا مما کتبت ایدیہم ان کو ترک کرے، وہ صرف آئین الہی، قانون الہی و کتاب الہی کا پیروکار بنے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، آئین میں درج ہے، اس کی اتباع کرے۔ ایک طرف سے قیام حکومت الہی کو واجب قرار دیا گیا ہے، لازمی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ بھی دیا ہے کہ تم قیام کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اور نظام حکومت الہی کے نمونے بھی پیش کیے ہیں، جن میں حق تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو حکم دیا اور انہوں نے قائم بھی کی حکومت۔ دوسری طرف سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو اجازت نہیں، مومن ہونے کے بعد آپ اپنی مرضی اور اپنے انتخاب کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تمام شعبۂ زندگی میں آپ حدود خدا کے پابند ہیں، تمام شعبۂ زندگی میں، معمولی نجی انفرادی اعمال سے لے کر حکومت تک آپ فقط مجبور ہیں و پابند ہیں کہ دین کی اتباع کریں، ما انزل اللہ کی اتباع کریں۔ جس طرح کھانے میں مومن ہو جانے کے بعد و دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد انسان کھانے پینے میں آزاد نہیں ہے، ہر چیز نہیں کھا سکتا، ہر چیز تناول نہیں کر سکتا، باقی کہ بہت ساری چیزیں ہیں کھانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب حلال نہیں ہیں، سب طیبات نہیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ مثلاً وہ حلال جانور جن کے کاٹنے کے وقت، ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام نہیں پڑھا جاتا، ان کا کھانا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اگرچہ ذاتاً وہ جانور حلال ہے، لیکن حد قائم کر دی ہے خداوند تعالیٰ نے کہ چونکہ نام اللہ کے ساتھ اسے ذبح نہیں کیا گیا، اس وجہ سے آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور غیر حلال جانور یا کھانے کے امور وہ بھی آپ کے لیے اسی طرح سے ناروا و ناجائز ہیں۔
جب اتنی پابندی ہے انسان کے لیے مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، کہ حتیٰ کھانے تک میں آپ کے لیے حدود مقرر ہیں کہ کیا چیز آپ کھا سکتے ہیں اور کیا چیز نہیں کھا سکتے، تناول نہیں کر سکتے. اسی طرح زندگی کے باقی امور ہیں. ایسے ہی حکومت میں بھی ہے کہ آپ ہر حکومت نہیں بنا سکتے، ہر طرح کی یا اپنی مرضی کی حکومت تشکیل نہیں دے سکتے، یا اپنی مرضی کی حکومت کے تحت نہیں رہ سکتے. اس شعبے میں بھی آپ پابند ہیں. جو ہدایت کا مرکزی نظام ہے اس میں بھی الہی نظام کے تحت زندگی بسر کریں، وغیر الہی نظام سے آپ کو دوری اختیار کرنا ہوگی. لیکن جیسے عرض کیا تھا کہ دین اسلام اور دیگر مذاہب میں بھی سب سے پہلے یہود نے یہ روش دینداری کے متعارف کروائی ہے، اور یہود کے بالتبع مسلمانوں نے بھی سیکھی ہے اس طرح کی دینداری کہ بعض دین دے لے لیا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا ہے. اب ہمارے علماء، مسلمان علماء کھانے پینے کی چیزوں پہ بہت سخت تاکید کرتے ہیں. آپ کسی فقیہ کے سامنے اگر حرام چیز کھا لیں، یا وہ مرغی جو خود مر گئی ہے اسے ذبح نہیں کیا گیا یا اسے جھٹکے سے کاٹا گیا ہے، اگر یہ کھا لیں تو وہ انسان کے فسق و فجور کا فتویٰ فوراً دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی حد توڑی ہے، حرام کھایا ہے، ممنوع چیز کھائی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی عالم کے سامنے، فقیہ کے سامنے شراب پی لے، وہ اسے فاسق و فاجر قرار دیتا ہے، کیونکہ آپ نے ممنوع چیز پی لی ہے. یا کسی ایسی عورت سے شادی کر لے جس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، فاسق و فاجر قرار دیتے ہیں. فاسق یعنی دین سے خارج، فاجر دین کا باغی قرار دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پابندیاں جو زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں دین نے عائد کی ہیں، لگائی ہیں، ان پابندیوں کی اگر مخالفت کریں، علماء فی الفور بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی جھجک کے فوراً فتویٰ بھی دیتے ہیں، وہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ انسان دین سے نکل گیا ہے، فاسق و فاجر ہو گیا. مثلا دین اسلام میں کتا حرام ہے، بلی کو کھانا حرام ہے، اور اگر کوئی کھا لے علماء کے سامنے، یا فرض کریں خود پکا کے علماء کو بھی دے کہ آپ بھی کھائیں یہ نجس چیز، وہ زیادہ بگڑتے ہیں اس سے کہ خود حرام کام کرتے اور دوسرا ہمیں بھی اس میں ملوث ہونے کی دعوت دے رہے ہو. اس انسان کے بارے میں علماء صراحت سے کہتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر انسان ہے. حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی اور رفت و آمد کی پابندیاں ہیں. ان کو مرکزیت حاصل نہیں ہے. انسان کی زندگی کا مرکزی شعبہ کھانا پینا نہیں ہے، پہننا نہیں ہے. یعنی باقی ساری چیزیں انسان کی کھانے پینے اور پہننے کے تابع نہیں ہیں، حکومت کے تابع ہیں. حکومت مرکزی نظام ہے، سینٹرل سسٹم ہے. اب چھوٹی چھوٹی پابندیوں کی اگر انسان مخالفت کرے، انہیں ترک کرے، تو دین سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر مرکزی ہدایت کے نظام کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے. مثلا پاکستان میں رہ کر اگر ایک انسان کوئی حرام جانور کھا لے، ایسا بکری بکرا جو خود مر گیا ہے، شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، وہ کھا لے انسان، تو فوراً کہتے ہیں حرام خور ہے، یہ حرام کھاتا ہے. لیکن اگر ضیاء الحق کی حکومت کو قبول کر لے، اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کیا یا اس ضیاء الحق کو حاکم ماننا، ضیاء الحق کو حکومت کو تسلیم کرنا، یا اس کی حکومت میں جانا و جز بننا، یہ کیسے ہے شرعی نقطۂ نگاہ سے؟ یہاں
شریعت بھی چپ ہو جاتی ہے، عالم بھی چپ ہو جاتا ہے، مجتہد بھی چپ ہو جاتا ہے، خاموش، کہ چھوٹی سی پابندی کرنے کی سخت سزا ہے. حرام مرغی کھا لیں دین سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن ظالم حکومت، ضیاء الحق کی حکومت کو اگر تسلیم کر لیں، اس سے کچھ بھی دین پہ، میرے دین پہ اثر نہیں پڑتا، وہاں چپ ہو جاتے ہیں. یا مثلا صدام کی حکومت ہے، یا آل سعود کی حکومت ہے، یا طاغوتی حکومتیں دنیا کے اندر بہت ساری ہیں. جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں بالآخر کسی نہ کسی طرز میں حکومت موجود ہے، اور وہاں رہنے، مثلا اس وقت یہ لوگ یورپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ یہ حرام و حلال کے چکر میں زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہاں مسلم مارکیٹ نہیں ہوتی، اور غیر مسلم مارکیٹس میں انہیں ہر چیز دیکھ کے خریدنا پڑتی ہے. مسلم مارکیٹ میں دیکھے بغیر خرید لیں آپ. حکم یہ ہے کہ چونکہ مسلمان بازار ہے، لہٰذا آپ مسلمان بازار پر اور مسلمان پر اعتماد کرتے ہوئے خرید لیں، گوشت خرید لیں، چکن خرید لیں، اور باقی چیزیں خرید لیں کہ انشاءاللہ حلال ہیں، چونکہ بیچنے والا مسلمان ہے. لیکن اگر مسلمان مارکیٹ نہ ہو، غیر مسلم مارکیٹ ہو، پھر آپ نہیں یہ بھروسہ کر سکتے. وہاں پر آپ کو پہلے تسلی کرنی ہوگی کہ یہ گوشت حلال ہے یا نہیں ہے. مثلا پاکستان میں یہ چیک کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا مل رہا ہے خرید کے لے آؤ، بس انشاءاللہ حلال ہے چونکہ مسلمان بیچ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یورپ میں ہیں، غیر مسلم ممالک میں ہیں، وہاں آپ کو تسلی کرنا ہوگی کہ یہ حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ثابت نہیں ہوا اس کی حلالیت، وہ نہیں کھا سکتے آپ. ان ممالک میں رہنے والوں کو بہت حساسیت ہے حرام و حلال میں، اور بہت دور دور تک سفر کرتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں تاکہ کوئی حلال چیزیں انہیں میسر آ جائے. اب یہاں بہت حساس ہیں. مثلا ایک ریسٹوران میں کھانا کھانے جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں، یا جہاز میں سفر کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ جہاز میں مسلمان سفر کر رہا ہوتا ہے، اور بہت حساسیت ہوتی ہے کہ جہاز میں جو کھانا دیتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. حتیٰ مچھلی جب خریدتے ہیں تو اس میں بہت حساسیت رکھتے ہیں، خصوصاً شیعہ، کہ اس مچھلی کے اوپر وہ فلس ہیں یا نہیں ہیں، فلس جو اوپر بنے ہوتے ہیں اس کے، آیا یہ ہیں یا نہیں ہیں. چونکہ مچھلی کے حلال ہونے کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے، ایک تو یہ کہ پانی میں نہ مری ہو، پانی سے باہر مری ہو، وہ مچھلی کھا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے جسم کے اوپر سکے کی طرح یہ گول گول چھوٹے چھوٹے فلس ہونے چاہیے. اس کو بہت دقت سے چیک کرتے ہیں کہ یہ مچھلی کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جس حکومت میں، جس ملک میں مچھلی میں اتنا وسوسہ دکھا کر حلال مچھلی ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں کونے خدرے سے لے آتے ہیں، اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم حلال مچھلی کھا رہے ہیں، اسی جگہ کی حکومت کے بارے میں ذرا پریشان نہیں ہیں کہ یہاں حکومت کیسی ہے، یہاں نظام کیسا ہے، یہاں ماحول کیسا ہے، یہاں تعلیم کیسی ہے، یہاں سسٹم کیسا ہے. اس کے بارے میں بالکل کوئی حساسیت نہیں ہے. کھانے پینے میں، چونکہ صدیوں سے علماء کھانے پینے کے بارے میں فتاویٰ دیتے آئے ہیں، حساسیت بڑھائی گئی ہے. کھانے پینے کے متعلق علماء نے حساسیت بڑھائی ہے کہ آپ حرام نہیں کھا سکتے، جو شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو وہ نہیں کھا سکتے، جن مچھلیوں کے اندر یہ علامتیں نہ ہو وہ نہیں کھا سکتے. توضیح المسائل کھولیں، اس کے اندر یہ مسائل لکھے ہوتے ہیں، لیکن کسی توضیح المسائل میں حکومت کے بارے میں نہیں کچھ بھی لکھا ہوا. خاموشی ہے کہ ہم کس قسم کی حکومت میں زندگی بسر کریں، کس قسم کی حکومت تشکیل دیں، کس قسم کی سرزمین پہ زندگی گزاریں. بالکل خاموشی ہے، حساسیت نہیں بڑھائی گئی، لہذا عوام میں کوئی حساسیت نہیں ہے. بعض چیزیں ہیں، یہ ایک مغرب سے، یورپ سے لوٹا ہوئے آدمی نے یہ واقعہ سنایا کہ پاکستانی مسلمان گئے ایک یورپی ملک میں، اور جاتے ہی وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ مسلم و کچھ غیر مسلم ریسٹوران میں گئے کھانا کھانے کے لیے، اور کھانے کا آرڈر دیا. کھانا جب آ گیا تو انہوں نے پوچھا کھانے میں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ مثلا برگر خنزیر کا ہے،
یہ فلاں ٹکا جو ہے یہ خنزیر کا ہے، یہ فلاں چیز خنزیر کی ہے، کباب بھی خنزیر کے گوشت کے ہیں، جتنی لذیذ چیزیں ہیں یہ ساری خنزیر کے گوشت کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کھاتے۔ اور بھی کھانے میں بہت کچھ تھا، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہم کھائیں گے، خنزیر نہیں کھاتے ہم۔ کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں خنزیر کے اوپر بڑی حساسیت ہے، نام بھی نہیں لیتے، عموماً شرم کی وجہ سے اس کو باہر والی چیز کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں خنزیر کا نام لینے سے بھی انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، نہیں کہتے بھائی کہ قرآن میں آیا ہے خنزیر کا لفظ، لیکن ہمارے شرمیلے مسلمان خنزیر کا نام زبان سے نہیں لیتے، کہتے ہیں باہر والی چیز۔ اس قدر بری چیز ہے خنزیر، نام تک لینا اس کا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ حساسیت بڑھائی گئی ہے خنزیر کے بارے میں۔ بائیں کہ خنزیر اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، خنزیر گھروں میں نہیں پالتے، کتا پالتے ہیں، جبکہ از نظر شرعی دونوں ایک جیسے ہیں۔ خنزیر اور کتا دونوں نجس العین ہیں، دونوں حرام ہیں، ایک جیسی حساسیت ہے دونوں کی۔ لیکن اگر دو گفٹ کیے جائیں، ایک اعلیٰ نسل کا خنزیر کسی مسلمان کو گفٹ کیا جائے اور ایک اعلیٰ نسل کا کتا، وہ کتا لے لے گا، خنزیر نہیں لے گا۔ کتے لوگوں نے گھروں میں پالے ہوئے ہیں، مومنوں نے پالے ہوئے ہیں، بڑے شوق سے کتے پالے ہوئے ہیں، بڑے مہنگے کتے خرید کے لاتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ زندگی میں شریک رکھتے ہیں، انہیں بوسے دیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، چاٹتے ہیں کتوں کو، اور خود کتوں سے بوسے لیتے ہیں۔ اب تو کتے بھی ٹرینڈ ہو گئے ہیں، انسانوں کو بوسے دیتے ہیں کتے۔ لیکن خنزیر کے بارے میں حساسیت زیادہ ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ وہ ساتھیوں نے جو نئے نئے پاکستان سے گئے تھے وہ بہت خفا ہوئے، ناراض ہوئے کہ آپ نے کھانے میں ہمیں خنزیر کی دعوت دی ہے ہمیں کھلانے کے لیے۔ خیر انہوں نے نہیں کھایا، بعد میں ان کے لیے دوسرا کھانا منگوایا گیا جس میں خنزیر نہیں تھا لیکن باقی ساری حرام چیزیں تھیں، وہ انہوں نے تسلی سے کھا لیں۔ مثلا گائے کا گوشت منگوایا گیا جو ذبح شدہ نہیں تھی، وہ کھا لیا انہوں نے، ساتھ شراب بھی تھی وہ بھی پی لی انہوں نے، پانی کے بجائے بھی شراب نوشی کی۔ اور وہ تو ہم نے انہیں پوچھا کہ بھائی آپ کے مذہب میں خنزیر بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، آپ نے خنزیر چھوڑ دیا، شراب پی لی ہے۔ اب یہاں پر یہ حساسیت دین کی وجہ سے نہیں تھی، یہ اس وجہ سے ہے کہ کلچر کے اندر، معاشرے کے اندر، زبانوں کے اندر خنزیر پر حساسیت بڑھائی گئی ہے، لیکن شراب کے بارے میں اتنی حساسیت عام نہیں کی گئی، باقی چیزوں کے بارے میں، کتوں کے بارے میں حساسیت اتنی نہیں بڑھائی گئی۔ لہٰذا کتے گھروں میں ہیں، خنزیروں کے نام بھی نہیں لیتے، کتے کے نام رکھے ہوئے ہیں، آدمیوں کے نام کتوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کامی اور ٹونی اور ٹومی اور یہ کتوں کے نام ہیں۔ بعض جگہ جو بچے کا نام ہے، اصل انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا کتا ہے، کس کو بلا رہے ہیں۔ ایک گھر میں جو کامی کتے کو کہتے ہیں، دوسرے گھر میں جو بچے کو کہتے ہیں وہاں، ایک گھر میں جو ٹونی کتے کا نام ہے، دوسرے گھر میں جو ٹونی بچے کا نام ہے۔ اب ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹونی کون ہے۔ اور بعض جگہ کتے بہت انسانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اگر آپ ان کے کتے کے ساتھ لاڈ پیار نہ کریں وہ برا مانتے ہیں۔ وہ لوگ مغربی لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کے کتے کے ساتھ اگر بات چیت نہ کریں، ہاتھ نہ پھیریں کتے کے ساتھ، کتے کے اوپر، وہ بہت برا مانتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں یہ بے تہذیب اور بد تہذیب لوگ ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ کتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلمانوں کی زندگیوں میں آ گئے ہیں کتے، گھروں کے اندر داخل ہیں، لیکن خنزیر باہر ہیں۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے، جس کی نجاست، جس کی قباحت کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں حساسیت ہے، اس سے دوری ہے۔ لیکن جس کے بارے میں علماء نے بات چیت نہیں کی یا کم کی ہے، تذکرہ نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے۔ لہٰذا آج مسلمانوں کے گھروں میں خنزیر نہیں کتے نظر آتے ہیں، جبکہ شرعی لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں۔ شریعت میں شراب اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے،
لیکن آپ کو بہت سارے مسلمان شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بتا رہے تھے فضیلت بہت تقوی ایک مومن کا دوسرا مومن بتا رہا تھا کہ یہ اتنا با تقوی مومن ہے کہ یہ پورے رمضان میں شراب نہیں پیتا. تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ پورے رمضان میں شراب نہیں پیتا. وہ تعریف کے طور پر بتا رہے تھے کہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا ان کا. حرام چیزیں زندگیوں میں ہیں، وہ حرام چیزیں جن پر حساسیت نہیں بڑھائی گئی، اور وہ حرام چیزیں جن پر حساسیت بڑھا دی گئی ہے وہ زندگی میں شامل نہیں ہیں، ان سے پرہیز کی جاتی ہے. اب آپ توجہ کریں کہ شریعت کی اگر انسان تفصیل پڑھے قرآن مجید سے، بہت ساری چیزوں سے قرآن نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، ترک کرو، ان کو دوری اختیار کرو، بیزاری اختیار کرو. لیکن ہم نے کی ہوئی ہے وہ بیزاری چھوڑ کر بلکہ قربت اختیار کی ہوئی ہے، ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے کیونکہ ان کے اوپر حساسیت نہیں بڑھائی گئی اور اس کے بجائے کسی دوسری چیز پر بہت زیادہ حساسیت ہے. مثلا مثال کے طور پر قرآن کو اگر کوئی زمین پہ رکھ دے یہ بے حرمتی ہے. پاکستانی ایک دم مچل جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے. لیکن اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش بول لیتا ہے، کیمسٹری بایولوجی میتھ پڑھ لیا ہے، اس نے کمپیوٹر جانتا ہے، مشکل ترین کام دنیا کے کر لیتا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر بن گیا ہے، لیکن اپنے دین کے منشور پڑھنا نہیں جانتا، اس کو کوئی بھی بے حرمتی نہیں سمجھتا. چونکہ اس کو بے حرمتی قرار نہیں دیا گیا، اس کی بے حرمتی کی حساسیت نہیں بڑھائی گئی. قرآن نہ پڑھنا، قرآن نہ آنا، قرآن نہ سمجھنا سب سے بڑی بے حرمتی ہے قرآن کی. لیکن معاشرے کے اندر جس بے حرمتی کو زیادہ ہوا دی گئی ہے اس پر لوگ حساس ہیں. جس بے حرمتی کا نام ہی نہیں لیا گیا، علماء چپ ہیں، خاموش ہیں، اس کے بارے میں کوئی بھی حساس نہیں ہے. یہی حال آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے جو حدود مقرر کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان حدود کی خلاف ورزی پر، چھوٹی چھوٹی حدود کی خلاف ورزی پر حساسیت ہے، اور بڑی بڑی حدود کی خلاف ورزی پر کوئی حساسیت نہیں ہے. مثلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو متروک فریضہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی بھی عمل نہیں کرتا، ترک ہو چکا ہے. اور روایات میں ہے کہ اگر امر بالمعروف ترک ہو گیا سارا دین ترک ہو جائے گا. دین کے ترک ہونے کی وجہ یہی ہے کہ امر بالمعروف ترک ہو چکا ہے. اگر کوئی اکا دکا آدمی اس کو یاد بھی آ جائے امر بالمعروف، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، یہ داڑھی منانے والوں کو امر بالمعروف کر دیتے ہیں کہ آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے. اگر کوئی بے پردہ عورت ہو اس کو کر دیتے ہیں کہ آپ کو پردہ کرنا چاہیے. اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کہیں ہو رہی ہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ غلطی اپنی دور کرو. اور ان کے سامنے اگر کوئی بہت بڑا منکر مرتکب ہو رہا ہے، ملکی سطح کا منکر مرتکب ہو رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہتے. ان کی نظروں میں یہ منکرات میں سے نہیں ہے، آواز نہیں اٹھاتے. بعض اوقات بہت ہی بے جا حساسیت دکھاتے ہیں. مثلا ایک محفل میں کسی نے مقدس معاد، عموماً اس طرح سے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت حساسیت دکھاتے ہیں اور بڑی چیزوں پر کوئی حساسیت نہیں دکھاتے. مثلا اگر چونٹی گزر جائے شور مچاتے ہیں کہ چونٹی کیوں گزری یہاں سے، اور اگر ہاتھی گزر جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. چونٹی پر بہت حساسیت ہے. غریب آدمی اگر روزہ کھا لے بہت حساسیت ہے ان کو، لیکن اگر کوئی بڑا چودھری اور بڑا سردار روزہ کھا لے تو اس کے لیے کوئی حساسیت نہیں. سمجھتے ہیں اس کی شوگر ہے، شوگر کا مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، لہذا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. کرتے ہیں یہ کام. سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کے خلاف امر بالمعروف کیا، حکومت کے خلاف. سب سے بڑا منکر سید الشہداء فرماتے ہیں سلطان جائر ہے، طاغوتی حکومت ہے، سب سے بڑا منکر.
امام علیہ السلام نے خطبے میں علماء کو بٹھا کر یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو لعنت کیوں کی ہے قرآن میں؟ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے منکرات انجام پاتے تھے لیکن وہ حساس نہیں تھے، منکرات سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو بھی منکرات کے بارے میں حساسیت نہ دکھائے، نہ روکے، اس کے اوپر یہ لعنت ہو رہی ہے۔ یہ لعنت ان سب لوگوں کے بارے میں ہے جو نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ اور اس تمہید کے بعد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیار ہو جاؤ، میں نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ طاغیہ یعنی یہ طاغوت جو شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت یزید نہیں آیا تھا برسر اقتدار، یزید کا باپ تھا۔ امام نے فرمایا یہ طاغیہ، یہ طاغوت، یہ سب سے بڑا منکر ہے، میں اس کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ پر عمل کرتے ہوئے میرا ساتھ دو، اور سب مل کر نہی عن المنکر کریں، منکرات کی جڑ کو ختم کریں۔ عزیزان، طاغوتی حکومتوں میں، فرعونی حکومتوں میں، غیر الہی حکومتوں میں چھوٹے چھوٹے منکرات پر علماء حساسیت دکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے منکرات پر۔ مجھے یاد ہے قم میں تھے تو بعض علماء وہاں خواتین پردہ کرتی تھیں اوائل انقلاب میں، اب تو کافی فرق پڑ گیا ماحول میں وہاں بھی، لیکن پہلے سب خواتین پردہ کرتی تھیں مکمل طور پر، اور چادر پہنتی تھیں، لیکن جراب پہنتی تھی، باریک قسم کی جراب خواتین وہاں پر۔ اور علماء اس پر بہت شدید رد عمل دکھاتے تھے۔ میں نے خود سنی، ایک عالم دین کی تقریر سنی، اتنی سخت تقریر کی انہوں نے ان عورتوں کے بارے میں جو باریک جراب پہنتی ہیں، جراب پہنتی ہیں، پردہ ہے، حجاب ہے، ان کے بدن کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہے، لیکن وہ جوتے جب پہنتی ہیں تو ان میں باریک جراب پہنتی تھیں۔ باریک جراب یعنی جیسے پاؤں نظر آتا ہے، یا اس طرح کے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ باریک کپڑے کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بہت شدید وہ بزرگوار بولے۔ انہی کے سامنے اب یہی بزرگوار مثلا شاہ کی حکومت تھی، ان کے خلاف نہیں بولے، شہنشاہ کے خلاف نہیں بولے، عورتوں کی باریک جراب پہننے پر بولے، شاہ ایران کے خلاف کبھی بھی نہیں بولے۔ چھوٹی سی غلطی پر بہت حساسیت دکھاتے ہیں، لیکن بڑے منکرات جو فساد کی جڑ ہیں، جہاں سے ساری برائیاں پھوٹتی ہیں۔ مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے یا مقالہ ہے، ان کا آرٹیکل ہے چھوٹا سا، اس میں انہوں نے لکھا یہی ہے، حکومت برائی اور بلائی کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ بھی حکومت ہے اور تمام خوبیوں کی جڑ بھی حکومت ہے۔ اگر حکومت الہی ہو تمام خوبیوں کی بنیاد ہے، اور اگر حکومت فاسد ہو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جتنے فساد، مثلا اس وقت میڈیا پر علماء فوراً فتوے دینا شروع کر دیں، غلط ڈرامے کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ وہ پھر کیا ڈرامے دکھائے جائیں، ساری نماز، قرآن، تراویح اور یہ چیزیں دکھائی جائیں اس حکومت کے اندر۔ جس طرح کی حکومت ہے ویسا ہی کام ہوگا، خصوصاً سابقہ حکومت اور اس سے پہلے پرویز مشرف کی حکومت، جس میں فساد و فحشا اپنی انتہا کو جا پہنچا تھا۔ ایسی حکومتوں کے اندر فساد و فحشا ہی ہونا ہے، اور کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ یہی کام ان حکومتوں کے اندر ہوگا۔ اگر آپ ٹی وی پر غلط ڈرامہ روکنا چاہتے ہو، پہلے اس حکومت کو روکو جس کے کنٹرول میں یہ ٹی وی نظام ہے، جس نے الاؤ کیا ہے ڈرامہ۔ جب تک آپ جڑ کو ٹھیک نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے صدیوں کی کوششیں ناکام ہیں، معاشروں کو ٹھیک کرنے کی کوششیں۔ اس وقت ہماری تمام تنظیموں نے اپنے نصب العین اور منشور میں لکھا ہوا ہے
اصلاح معاشرہ. اب اصلاح معاشرہ کیسے کرو گے؟ ہم نماز جمعہ میں مسجد میں ادھر ادھر لوگوں کو، متقی لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاروں کو آپ توجہ کریں. عموماً واعظ و نصیحت کن کو کیا جاتا ہے؟ جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، متقی ہیں. نماز جمعہ میں جو آتے ہیں وہی لوگ ہیں جو بالآخر عبادت گزار ہیں. ان کو ساری نصیحت ان کو کر دی جاتی ہے. اگر ایک گاؤں کے اندر 10,000 آدمی ہیں، 100 آدمی زیادہ سے زیادہ نماز جمعہ کے لیے آتا ہے. 10,000 میں سے 100 آدمی آتا ہے، باقی 9,900 نہیں آتے. ان 9,900 کو کوئی واعظ و نصیحت نہیں کی جائے. یہ 100 آدمی امام جمعہ کے اختیار میں ہیں اور 9,900 حکومت کے اختیار میں ہیں. ان سے لا تعلق ہے یہ، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، ان کو میڈیا کے حوالے کر دیا ہے. پس جب تک فساد کا مرکز ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک کسی معاشرے سے فساد ٹھیک نہیں ہوتا. یہ انجمنیں بنا کر، تنظیمیں بنا کر ان کا نصب العین، ابھی ہمارے پاس 50 سالہ تنظیمیں موجود ہیں جن کا نصب العین ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ والے آدمی کے اپنے گھر میں جائیں، اس کے اپنے گھر میں اصلاح نہیں ہے، اپنے گھر میں اصلاح نہیں کر سکا. مشکل ہے یہ کام، چونکہ چھوٹے چھوٹے خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے، لیکن جو بڑی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے چھوٹی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں خاموشی ہے، حساسیت نہیں ہے. ہمیں قتل و غارت بری لگتی ہے لیکن قاتل و ظالم جو کرواتے ہیں وہ نہیں برے لگتے. کوئی قتل کر دیا جائے یہ بہت غلط کام کیا اس نے، لیکن جس نے کروایا اس کے بارے میں خاموشی ہے. سب کو معلوم ہے کون کراتا ہے، اس کے بارے میں خاموشی ہے، کوئی نام نہیں لیتا، کوئی حساسیت نہیں ہے. میڈیا پر آ کر یہ کنفیوژن ڈرم بٹھا دیتے ہیں، جی آپ بتائیے ملک میں قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے. وہ کیا باتیں کریں گے؟ عجیب احمق قسم کے لوگ بٹھاتے ہیں. جی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے یہ کون کر رہا ہے. احمق آدمی تجھے نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے ذمہ داری قبول کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا ہے. آج تک جتنی کاروائیاں ہوئی ہیں فوراً اس کے چند گھنٹوں کے بعد کاروائی کرنے والا گروپ تسلیم کرتا ہے کہ یہ میں نے مارا ہے. ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ وہ جج جو زخمی کیا انہوں نے کراچی میں، اس کو زخمی کرنے والا ایک ماسٹر مائنڈ انہوں نے پکڑا. بارکہ جو پولیس اور میڈیا بناتا ہے اسکینڈل یہ عموماً جھوٹ ہی ہوتے ہیں، ایسے کچھ اور کاموں کے لیے ہدف کے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں، بڑا گرفت ہے، ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں. یہ مقبول باقر جج تھے، ظاہراً شیعہ تھے، ان کے اوپر حملہ ہوا، زخمی ہوئے، بچ گئے وہ، لیکن ان کا قاتل پکڑ لیا گیا. ایک قاتل ان کا مار دیا گیا، ایک قاتل پکڑ لیا گیا. آج اس کو میڈیا کے سامنے عدالت میں اس نے اقرار جرم کیا، ہم نے کیا، تاکہ اس سے یہ پتہ چلے کہ بہت پھرتیلی پولیس ہے، ہماری ایجنسیاں بہت ہی ایکٹیو ہیں. یہ تو اڑتے ڈاکو کو اور ڈکیت کو پکڑ لیتی ہیں، یہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد عدالت وعدہ معاف گواہ بنا کر یا شک کی بنیاد پر فائدہ دیتے ہوئے اس کو چھوڑ دے گی. یہی ہوگا جب 70 شہیدوں کا قاتل خود جج کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ میں نے مارا ہے اور میں باہر نکل کے پھر ماروں گا، اسے یہ بے شرم لوگ آزاد کر دیتے ہیں تو انہیں کسی کو بھی شرم نہیں آتی. واقعاً شرمناک ہے یہ سابقہ حکومت نے آزاد کیا، ملک میں دہشت گردی کی علامت کو انہوں نے آزاد کیا. لیکن یہ انہوں نے پھرتی دکھائی، جی ہم نے فوراً جج کا قاتل یا جج کا جو حملہ ور تھا پکڑ لیا ہے. چونکہ جج بچ گیا ہے، توجہ کریں، یہ کیوں، جو مر گئے ہیں ان کا قاتل نہیں پکڑا، جو زخمی ہوا ہے اس کا حملہ ور پکڑ لیا ہے، اس لیے کہ جو بچ گیا ہے اس کے قاتل کو سزائے موت نہیں ہوتی کیونکہ قتل نہیں ہوا.
اقدام قتل کیا ہے، اس کا کیس ذرا ڈھیلا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن جو مر جاتا ہے وہ اقدام قتل ہوتا ہے، وہ قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، اس میں سزائے موت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسے کیس کا مجرم پکڑا ہے انہوں نے جس کو سب سے پہلے خود پتہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لے، اعتراف کر بھی لے، سب کچھ کرے تو آخرکار چند سال سزا ہوگی، بعد میں معاف ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گا اور باہر آ جائے گا۔ پھر باہر کیف اس نے اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد اسی کیس کے اوپر آج رات ہی میڈیا میں سنیں، اگر جو لوگ سن رہے ہوں گے، باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہ جو جج پر حملہ ہوا ہے، یہ اس کیس میں پکڑا گیا، اعتراف کیا میڈیا میں، وہ ڈرم کیا کہے گا کنفیوژن کا۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے میڈیا میں اعتراف بھی کروا لیا ہے، لیکن یہ ادھر بیٹھ کر اسٹوڈیو میں ابھی یہ کہے گا کہ چونکہ وہ ٹپیکل جملے انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، پہلے یہ دیکھا جائے کہ اصل حملہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جج بھی تھا یا نہیں تھا، پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ زخمی بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ شاید یہ اس حملے کی وجہ سے زخمی نہیں ہوا، شاید گاڑی خراب ہوئی ہے اس وجہ سے۔ اس طرح سے بےہودہ باتیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر، تمام دنیا کو احمق اور بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تمام دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب سب ملائے عام میں ہو رہا ہے، کھل مکھلا ہو رہا ہے، دن دہاڑے ہو رہا ہے، روز روشن میں سب کچھ ہو رہا ہے، پھر کیا ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن قوم کا مزاج ایسے بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی صریح جاتا نہیں ہے اصل موضوع پر، یہ فلاں نے کیا، فلاں ذمہ دار ہے اس کا، اس موضوع کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارا چیف جسٹس ہے، یہ از خود نوٹس لینے کا بہت ماہر ہے، یہ اس کی جینیٹک باڈی اس طرح سے ہے کہ فوراً از خود نوٹس لے لیتا ہے، لیکن کس چیز کا؟ کسی اداکارہ کے ساتھ کچھ ہو جائے فوراً از خود نوٹس لیتا ہے، کسی گینگسٹر کے ساتھ کچھ ہو جائے فوراً از خود نوٹس لیتا ہے، کہیں بھی کوئی معمولی واقعہ، غیر اہمیت والا واقعہ ہو جائے، یہ فوراً از خود نوٹس لیتا ہے۔ لیکن 100 لاشیں، 200 لاشیں اور قتل و غارت کی ندیاں بہا دی جائیں، خون بہا دیا جائے، یہ کبھی بھی نوٹس نہیں لیتا، بلکہ اس کو نوٹس دلوائیں تو بھی نہیں لیتا، یہ نہیں آتے، کھل کے نہیں آتے، اصل فساد کی طرف نہیں آتے، ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہتے ہیں۔ مثلا غلاظت بیچ میں سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو نہیں اٹھائیں گے، دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کاغذ پارے پڑے ہوئے ہیں، ان کو صفائی کرتے رہیں گے کہ یہ کاغذ اٹھا لو، آپ نجاست کو نہیں چھیڑنا۔ مثلا گلیوں میں آپ جائیں، نجاست پڑی ہوئی ہے، صفائی والا عملہ آتا ہے، وہ آ کر پلاسٹک کی تھیلیاں اٹھا کے لے جاتا ہے، نجاست وہیں پڑی رہتی ہے۔ یہ پاکستانی نظام ہے یہاں پر ملک میں اندر، تمام لوگ یہی کام کر رہے ہیں۔ تنظیمیں جو اصلاحی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے، 50 سال اصلاح معاشرہ کی تنظیم بنی ہوئی ہے، ابھی اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکے، چونکہ فساد کا مرکز حکومت ہے، حکومت فاسد ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور سب سے بڑا منکر فاسد حکومت ہے۔ فصل جدید جو ہم اسی باس کے لیے شروع کر رہے ہیں، اس میں قرآن مجید ہمیں اسی طرف رہنمائی فرما رہا ہے کلام خدا کہ آپ فاسد حکومتوں کو ختم کرو۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات 256 اور 257 میں، سورہ بقرہ میں
سورہ بقرہ کی یہ آیت 256 اور 257 یہ تسلسل ہے آیت الکرسی کا. آپ اس سے پہلی بھی 255 بھی شامل کر لیں جو آیت الکرسی کہلاتی ہے. آیت الکرسی کلمہ سے شروع ہوتی ہے جس کو ہم کلمہ اسلام یا کلمہ طیبہ کہتے ہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید یا کلمہ طیبہ کہلاتا ہے. اسی سے انسان، اسی کلمے کے اقرار سے انسان دائرہ دین میں داخل ہوتا ہے. کلمہ اسلام، بنیاد اسلام، حرف اول اسلام، الف اسلام کا الف لا سے شروع ہوتا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے. آپ مسلمان ہوں گے انکار کرنے سے، اقرار بعد میں کرنا ہے، پہلے انکار. لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ کی حکومت و اللہ کی الہیت کو قبول کرنے کے لیے قابل ہوگے. تم حساسیت نہیں بڑھائی گئی، غیر اللہ کی انکار کی حساسیت نہیں بڑھائی گئی. جیسا مثالیں بھی دی ہیں پہلے، چند چیزوں کے اوپر علماء نے حساسیت بڑھا دی ہے، ہم بہت حساس ہیں، لیکن جن پر حساسیت نہیں بڑھائی قباحت میں ویسے ہی ہیں، لیکن انہیں ہم نے گلے لگایا ہوا. کتوں کو گلے لگایا ہوا ہے، خنزیر کو باہر والی چیز کہتے ہیں. یہ اندر والی چیز ہے، کتا اندر والی چیز ہے، خنزیر باہر والی چیز ہے. یہ کرشمہ ہے یہاں تبلیغ اسلام کا. اس طرح کا دین متعارف ہوا ہے کہ کتا اندر خنزیر باہر، وہ باہر والی چیز ہو گیا ہے. کتے کو اندر والی چیز کیوں بنا دیا ہے؟ کلمہ اسلام جب پھیلایا گیا، چونکہ انڈیا بر صغیر پاکستان میں دین صوفیوں نے پھیلایا ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. یہ بڑے کلندر اور دراویش اور مزاروں والے. اور علامہ اقبال کے بقول کہ ان کا مذہب میں لا شامل ہی نہیں ہے، ان کا مذہب اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہوتا. اس لیے یہ ہر آدمی ان کو مثلا جو صرف اللہ کرے لا نہ کرے وہ سب کہتے ہیں. اب مثلا گرو نانک کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان تھا، سکھ کہتے ہیں یہ سکھ تھا، ہندو کہتے ہیں یہ ہندو تھا. یہ سب کا ہے، مشترکہ رہبر ہے گرو نانک. سندھ میں ایک اور مزار ہے، وہاں 2-3 میلے ہوتے ہیں، وہاں ہندو بھی آتے ہیں، وہ مسلمان بھی آتے ہیں، مسلمانوں کے مختلف فرقے آتے ہیں. شاید شیعہ سنی بھی ظاہراً الگ الگ میلہ ہوتا ہے، معلوم نہیں سچ چل کے کیا وہاں مزار ہے. میں گزرا ہوں وہاں سے، دیکھا ہے لیکن اندر نہیں گئے اس کے. وہاں کے بارے میں وہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہاں 2-3 میلے ہوتے ہیں، ایک ہندو آ کے کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے بھی مختلف فرقے باری باری آ کر کرتے ہیں، سب ان کو اپنا کہتے ہیں. انڈیا میں چونکہ یہ افسانوی چیزیں، خیالی موجودات پر زیادہ ایمان ہے، جیسے بھوت پر، جیسے چڑیل پر، دیوی دیوتا، یہ انڈین کلچر کے پیداوار ہیں. دیوی اور دیوتا، ان کا سارا سلسلہ زندگی دیوی اور دیوتوں کے اختیار میں ہے. ان دیویوں میں سے یعنی وہ مقدس روحیں یا مقدس موجودات خیالی جن کے مجسمے مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ایک کالی دیوی ہے، معروف ہے کالی دیوی کے نام سے. کالی ماتا بھی کہتے ہیں، ماتا اس کو احترام سے کہتے ہیں، اصل کالی دیوی ہے، احتراماً اس کو کالی ماتا کہتے ہیں. کالی دیوی یہ مشترکہ دیوی ہے، مسلمانوں کی بھی، شیعوں کی بھی، سنیوں کی بھی، ہندوؤں کی بھی، بدھسٹ کی بھی، سکھوں کی بھی، سب کی بھی. اور اگر کہیں بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو کسی مزار پر، آخری حاجت آ کر وہ کالی دیوی پہ نظر چڑھاتے ہیں اور محال کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں وہاں پر. کالی دیوی تمام مشکلات کا حل ہے وہاں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، تخیلاتی چیز ہے کالی دیوی. اس کے مجسمے کے سامنے آ کر نظر نیاز کرتے ہیں، پرشاد کرتے ہیں اور ساری منتیں پوری ہو جائیں. کئی بیٹے کالی دیوی سے لیے ہیں انہوں نے.
ایسا مذہب سب لوگ قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ صحیح ہیں، جو کسی کا انکار نہیں کرتے، سب کہتے ہیں سب ٹھیک جا رہے ہیں۔ صوفیاء میں ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں سب دنیا ٹھیک جا رہی ہے، سب دنیا، جو مندر میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو مسجد میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو بت کے سامنے جھکا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہیں، کسی کو نہ کہو غلط ہے۔ لیکن اسلام ایسے شروع نہیں ہوتا، اسلام کا حرف آغاز لا ہے، لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کا انکار، غیر اللہ کی خالقیت کا انکار، غیر اللہ کی ربوبیت کا انکار، غیر اللہ کی معبودیت کا انکار، غیر اللہ کی حاکمیت کا انکار۔ اس لفظ سے انسان دین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور علامہ اقبال اپنے کلام میں لا الہ الا اللہ کو مرکز قرار دیتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یعنی خودی مسلمان قوم، امت مسلمہ کی شخصیت کا راز، بنیادی راز لا الہ الا اللہ کے اندر ہے۔ یہ خودی، یہ لا الہ الا اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ، ساری حقیقت یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ پورا دین سمٹ کر لا الہ الا اللہ میں سما گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ حل ہوگا، لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، سمجھو باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا، دین کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو۔ اور لا میں بھی خود ظاہر ہے کہ پہلا کلمہ لا ہے، کلمے کا آغاز جزء اول لا ہے۔ لا بھی زبانی نہیں، چونکہ لا زبانی کوئی فائدہ نہیں دیتا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نہیں بلکہ عمل سے لا کرنا ہے، لا کو منشور بنانا ہے، لا کو اپنا آئین بنانا ہے۔ غیر اللہ کا انکار، جس کو قرآن نے طاغوت کہا ہے، غیر اللہ یعنی طاغوت، اس کا انکار دین کی الف ہے۔ ہم اب دین کی یہ تک پہنچے ہوئے ہیں الف طے کیے بغیر، اور ہر چیز میں پھنس گئے ہیں۔ الف طے نہیں کی، الف نہیں پڑھا، وہ بعض بچے ہیں الف نہیں پڑھایا گیا ان کو، لیکن یہ پڑھا دیا گیا۔ اب انہیں نہیں پتا کہ یہ ہے کیا، چونکہ یہ کی بنیاد الف ہے۔ الف کو پہلے سمجھو، لا کو پہلے سمجھو، لا سمجھ میں آئے گا اس وقت توحید، اس وقت عدل، اس وقت قیامت، اور اس وقت رحمانیت، رحیمیت، عدالت، یہ سب سمجھ میں آئے گا۔ نبوت و امامت، یہ سب کچھ سمجھ میں اس وقت آئے گا جب یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا۔ جس کے لیے لا الہ الا اللہ حل نہیں ہوا، محال ہے امامت کی الف بھی اس کو سمجھ میں آئی ہو، اسے نبوت کی نون بھی سمجھ میں آئی ہو۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ بعض ایسے اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار و مفتی بنے ہوئے ہیں جبکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے، نابلد ہیں، نا آگاہ ہیں۔ الفاظ کے رٹے لگانے سے انسان مفتی اسلام نہیں بنتا، اسلام کی حجت نہیں بنتا، حجت الاسلام و شیخ الاسلام نہیں بنتا رٹا لگا کر، چند حدیثیں رٹ کے، چند آیتیں رٹ کر۔ اس وقت بنتا ہے جب اسلام سمجھ میں آئے، وہ اسلام کا آغاز لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ادا ہو گیا اگر، چونکہ رسول اللہ کا بھی فرمان ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح کے لیے یہی ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راز یہی ہے، خودی کا سر نہاں یہی ہے، سارا فسوں و فساں یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی کی تشریح ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 255 سے 256 اور 57 میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔
تمام غیر اللہ کی نفی سے انسان کے لیے امکان پیدا ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت و معبودیت کے اقرار کا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. توجہ فرمائیں, جنتری کے مزاج نے آیت الکرسی کو ورد بنا دیا ہے. آیت الکرسی ورد ہے جنتری کے مزاج نے, چونکہ ہمارا مزاج جنتری ہے اور جنتری کے مزاج سے قرآن پڑھتے ہیں. جنتری کا مزاج یہ ہے کہ آپ قرآنی آیات کو, اس آیت کو پڑھو یہ کام ہوگا, اس آیت کو پڑھو یہ کام ہوگا, اس آیت کو پڑھو دانت کا درد ٹھیک ہوگا, اس آیت کو پڑھو کان کا درد ٹھیک ہوگا, اس آیت کو پڑھو ناک کا درد ٹھیک ہوگا, اس آیت کو پڑھو تو یہ کام ہوگا. یہ جنتری مزاجی ہے. یہ جنتری سے الہام لے کر قرآن کی آیتوں کو ان کاموں کے لیے مخصوص کر دیا, تعویذ بنا دیے ہیں. قرآن کی آیتوں کے تعویذ ہیں, کوئی باندھ کے گلے میں لٹکا لو, کوئی بازو سے باندھ لو, کوئی گول کے پی لو, کوئی یہ کرو کوئی وہ کرو. یہ سب منشور ہے, آئین ہے, اللہ کا ہدایت ہے. قرآن کی آیات ہدایت ہیں. ہدایت یعنی قابل عمل دستور ہیں, ان پر عمل کرنا ہے, دستور العمل ہیں. آیت الکرسی ورد نہیں ہے, آیت الکرسی دستور العمل ہے, اس پر عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ پر عمل کرو. یہ بات جو میں نے ہمیشہ بتائی ہے جوانوں کو, عزیزوں کو, توجہ رکھیں کہ سہولت تعلیم کی خاطر ہمارے علماء نے, بزرگوں نے ہمیں دین کو بہت مختصر کر کے بتایا ہے تاکہ تعلیم اس کی آسان ہو جائے, سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن ہم نے اسی پر اکتفا کر لیا ہے اور وہیں پہ رک گئے ہیں, وہیں ہینگ ہو گئے ہیں. وہ یہ کہ اسلام کی تعلیمات کے 3 حصے ہیں, عقائد ہیں, احکام ہیں اور اخلاق ہیں. عقائد کیا چیزیں ہیں؟ جن پر انسان ایمان لائے. احکام کیا ہیں؟ جن پر عمل کرے. اخلاق کیا ہیں؟ واعظ و نصیحت, سادہ سادہ باتیں. اب کیا کر دیا ہم نے؟ احکام کو عملی دین قرار دیا, عقائد اور اخلاق کو, اخلاق زبانی دین ہے, وہ عقائد ذہنی دین قرار دیا ہے. جب تعلیم دیتے ہیں اساتید, یعنی ان چیزوں پر صرف تیرا عقیدہ ہونا چاہیے, یعنی تیری مینٹیلٹی ہونی چاہیے, ذہنیت ایسی بنا لے کہ اللہ ہے بس, باقی وہی کام کر جو دوسرے کر رہے ہیں. صرف ذہن میں یہ کانسیپٹ پیدا کر لے کہ اللہ ہے. نہ عزیزان, دین پورا پریکٹیکل ہے, سارا دین عملی ہے. عقائد بھی عملی دین ہے. نہیں ہے کہ عقائد ذہنی تصورات کا نام ہے, احکام عملی چیزوں کا نام ہے, وہ اخلاق زبانی چیزوں کا نام ہے. بلکہ تینوں شعبے عملی ہیں. عقائد بھی عملی چیز کا نام ہے, پریکٹیکل چیز کا نام ہے. توحید عملی چیز کا نام ہے. پہلے لا الہ الا اللہ پر عمل کرو گے, پھر نماز پر عمل ہوگا. اگر لا الہ الا اللہ پر عمل نہیں کیا, نماز پر عمل نہیں ہوگا. تمام کے تمام احکام, تمام کے تمام عقائد ذہنیت کا نام نہیں ہے. دین سارے کا سارا پریکٹیکل ہے, سارے کا سارا عملی ہے. توحید عملی ہے. توحید پر انسان نے عمل کرنا ہے. جیسے ایمان کی تشریح میں, ایمان کی تفسیر کے اندر یہ شامل ہے کہ ایمان اقرار باللسان و اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان. ایمان ان 3 حصوں پر مشتمل ہے. زبانی اقرار کرنے کا نام ہے, دل میں اعتقاد پیدا کرنے کا نام ہے, اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اس پر عمل کرنے کا نام ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان, اللہ لا الہ الا ہو, اس کے اوپر ایمان چاہیے, یعنی عمل بھی چاہیے. آیت الکرسی دستور العمل ہے, عمل کرو اس کے اوپر. آپ کے عمل میں لا الہ الا اللہ نظر آئے جو مفقود ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ ذہنوں میں ہے اور عمل بالکل اس کے الٹ ہے. عمل یہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ, اللہ کے علاوہ سب خدا ہیں. ذہن میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. عمل میں کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ سارے خدا ہیں. عملاً ایسے ہیں. اب آپ غور کریں, عملی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہی ہے, عرب و عجم کے ذہن میں, کہ اللہ کے علاوہ سب خدا ہیں. ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا
نہیں ہے. اس لیے توحید عملی چیز کا نام ہے, ورد نہیں ہے یہ. تو آیت الکرسی پڑھو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, آیت الکرسی پڑھو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, آیت الکرسی پڑھو موت کے وقت حالت احتضار میں میت کی جان آسانی سے نکلتی ہے, آیت الکرسی پڑھو تو اگر موٹر سائیکل کی ٹینکی میں پٹرول ختم ہو گیا ہے تو کچھ کلومیٹر ایسے ہی چلتا ہے, وہ آیت الکرسی کے سہارے چلتا ہے. آیت الکرسی ہر چیز کی نعم البدل بنا دیا ہے, ڈیزل کا بھی, پٹرول کا بھی, گیس کا بھی, بیٹری کا بھی. اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی, آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو, آپ کچھ کالیں ایسے ہی ہو جائیں گی, آپ کے SMS ہو جائیں گے. نہ عزیز من تمسخر نہ کریں دین کے ساتھ, مذاق نہ اڑائیں دین کا. آیت الکرسی کا مذاق نہ اڑائیں. آیت الکرسی بنیاد ہے, حقیقت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب یہ حصہ ابھی تفسیر نہیں کرتے, اس کی تفسیر اپنے کسی مقام پر. آیا 256. ایک جگہ ایک مومن کے گھر جانا ہوا تو ان کا بچہ اسکول پڑھتا تھا. اسکول میں وہ انگلش میں ٹاپ کرتا تھا, اسلامیات میں فیل ہو جاتا تھا وہ. اور انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مضامین پاس کر لیے, اسلامیات اس سے پاس نہیں ہوتی. اس بچے سے بات چیت کی, میں نے کہا بھائی مشکل کیا ہے تمہاری؟ تو وہ کہنے لگا مجھے آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ادھر آؤ میں یاد کراتا ہوں آپ کو آیت الکرسی. تو فوراً کہنے لگا کہ وہ سنیوں والی آیت الکرسی یاد کرانی ہے, شیعوں والی نہیں کرانی. میں نے کہا سنی کیا ہوتی ہے اور شیعہ کیا ہوتی ہے؟ کہا سنیوں والی ایک آیت ہے, شیعوں والی 3 آیتیں ہیں. لہذا کہا وہ سنیوں والی آیت الکرسی مجھے یاد کرائیں, اگر یہ یاد ہو جائے تو میں اسلامیات پاس کر لوں گا. اب آپ بھی یاد کر لیں اسلامیات پاس کرنے کے لیے. آیت الکرسی خوب ہے, اس طرح کے اقوال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی یہ تینوں آیات کا نام ہے. بعض کے نزدیک آیت الکرسی کا تتمہ ہے باقی آیات. آیت الکرسی یہی آیت ہے جس کے اندر یہ لفظ کرسی استعمال ہوا ہے, اور باقی 2 آیتیں اس کا متمم ہے, چونکہ مضمون وہی چلا آ رہا ہے, ختم نہیں ہوا. اگرچہ آیتیں 3 ہیں لیکن بات ایک ہی ہے. یہ تینوں آیات مل کر ایک آیت ہے. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر اکراہ و جبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور باطل الگ ہو چکے ہیں, واضح ہو چکے ہیں. جب حق و باطل واضح ہو چکے ہیں لہٰذا اب جبر و اکراہ کی ضرورت نہیں ہے, اختیار کرنا ہے, آپ نے خود سمجھنا ہے, تبیین ضروری ہے. اب جب کہ حق و باطل واضح ہو چکے ہیں, نکھر کے الگ ہو چکے ہیں, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جس نے طاغوت کا انکار کیا, جو طاغوت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. یہ اللہ الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہے, تبیین ہے اس کی. لا انکار کرنا ہے. آیت الکرسی میں ہے کہ کس کا انکار کرنا ہے؟ طاغوت کا انکار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا جو شخص, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس انسان کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. جس نے طاغوت کا انکار کیا ہے, جو طاغوت کا انکار نہیں کر سکا, اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں شاخ نازک ہے, اس کے ہاتھ میں تنکا ہے, وہ تنکوں کے سہارے زندہ ہے. اور ڈوبتے جب تنکے کا سہارا لیتے ہیں وہ نجات نہیں پا سکتے. یہ محاورہ ہے نا بنا ہوا, ڈوبتوں کو تنکوں کا سہارا, یعنی ڈوبتی قومیں تنکوں کا سہارا لیتی ہیں. جیسے ابھی پاکستانی قوم اور پاکستانی شیعہ ڈوب رہے ہیں اور تنکوں کا سہارا لے رہے ہیں. ڈوبنے والا
تنکے کا سہارا لیتا ہے. وہ ڈوبتے کے ہاتھ میں اگر تنکا آ بھی جائے تو آیا تنکا ڈوبتے کو بچا لیتا ہے یا ڈوبتا ہوا تنکا بھی ڈبو دیتا ہے؟ اگر ڈوب رہے ہوں آپ تجربہ کر لیں, کسی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائیں اور جب ڈوب رہے ہوں تو تنکا پڑا ہوا ہو قریب ہی تیر رہا ہو, اس کو پکڑ لیں آپ, تو آپ کو تنکا نکال کے باہر لے آئے گا یا آپ بھی تنکے کو لے کے تہ میں چلے جائیں گے؟ تنکا بھی ساتھ ڈوبتا ہے. نجات تنکے نہیں دیتے, نجات مضبوط سہارے دیتے ہیں. عروۃ الوثقی, عروہ اس ہتھے کو کہتے ہیں جو جسے تھاما جاتا ہے, وثقی یعنی بہت مضبوط, نہ ٹوٹنے والا, قابل بھروسہ و قابل اعتماد سہارا, اس کو عروۃ الوثقی کہتے ہیں. جس نے طاغوت کا انکار کیا اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے, اور جو طاغوت کا انکار نہیں کر سکا, طاغوت سے دوری اختیار نہیں کر سکا, اس کے ہاتھ میں کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے. وہ بغیر سہارے کے ہے, وہ تنکوں کا سہارا لے گا. قرآن مجید نے 2-3 دفعہ یہ مثالیں دی ہیں ایسے لوگوں کی جو ڈوب رہے ہیں اور نجات کے لیے عجیب و غریب چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. جس طرح ڈوب رہا ہوتا ہے آدمی تیز تیز ہاتھ پاؤں مارتا ہے تاکہ اور تیزی سے ڈوبے. اگر ہاتھ پاؤں نہ مارے تھوڑی دیر پھر رک جائے گا, لیکن جتنا اچھلتا ہے اتنا تیزی سے ڈوبتا ہے. ایک مثال قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے, وہ بھی خوبصورت مثال ہے, توجہ فرمائیں. پھر اپنی قومی حالت کی طرف توجہ کریں. قرآن نے ہماری تصویر کھینچی ہے. یہ تصویر اگر کوئی ہنرمند ہے ایسا کہ اس تصویر کو وہ اس مطلب کو تصویری زبان میں پیش کر سکے, یہ ایک قوم کی حالت ہے. توجہ کرائیں, توجہ فرمائیں. مثلہم یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مضبوط سہارا نہیں ہے اور ڈوب رہے ہیں, حالات خراب ہیں, بحرانی ہیں, اور وہ ویزے لگا کے بھاگ رہے ہیں, بغیر ویزوں کے بھاگ رہے ہیں, اور ہجرتیں کر رہے ہیں, یہ شہر چھوڑ کے اس شہر جا رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے اندر جا کے پناہ لے رہے ہیں, اور طاغوتوں کے دامن سے اپنا دم باندھ رہے ہیں. ان کی مثال قرآن یہ دے رہا ہے. مثلہم کمثل الذی, آغاز میں آیت 17 سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 17, پاکستانی قوم کی قرآنی تصویر, یہ ذہن میں رکھیے. ان کی مثال کس جیسی ہے؟ ان کی مثال اس جیسی ہے کمثل الذی استوقد نارا, اس جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے, اندھیرا ہے, ظلمات ہیں, ظلمت ہے, آگ جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم, آگ جلاتا ہے اور آگ کے جلنے سے ارد گرد کا ایریا تھوڑا سا روشن ہوتا ہے. یہ تیاری کرتا ہے کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں, اب میں شروع کروں زندگی گزارنا. جو ہی اٹھتا ہے فوراً وہ تاریکی پھر چھا جاتی ہے, آگ بجھ جاتی ہے, ہوا چلتی ہے, حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک کارروائی ہوتی ہے, مایوسی چھا جاتی ہے, پھر کوئی بات چیت ہوتی ہے, اس کے بعد بہت امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب حالات ٹھیک ہیں, اب ہم نے سارا کنفرم کر لیا, حکومت نے وعدہ دے دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے جی, اب اسکول جاتے ہیں, اب دکان پہ جاتے ہیں, اب کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی دکان پہ پہنچتے بھی نہیں ہیں پھر کارروائی ہو جاتی ہے ایک, اور دکان کھولے بغیر واپس پھر گھر آ جاتے ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے, تھوڑی سی ارد گرد کا ایریا روشن ہوتا ہے. فلما اضاءت, جو ہی روشنی ہوتی ہے, ما حولہ, ماحول جب اس کا, ذهب اللہ بنورہم, پھر تاریکی چھا جاتی ہے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون, پھر اندھیرے حالات, پھر حالات خراب, پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کریں. کیا ہے اس کی حالت کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ قوم کیسی ہے؟ سم بکم عمی, نہ دیکھتی ہے, نہ سمجھتی ہے, نہ بول سکتی ہے, نہ کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس ہے, نہ کچھ سننے کے لیے اس کے پاس ہے, نہ کچھ دیکھنے کے لیے اس کے پاس ہے. اسے کچھ
تدبیر سمجھ میں نہیں آتی اب کیا ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. سمن بکمن عمیون، حالات جب اس قوم کے خراب ہوتے ہیں اور یہ لکڑیاں جلا کے اس لکڑیوں کی روشنی سے ظلمتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ لکڑیاں تنکے جلتے ہیں، گھاس جلتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے، پھر حالات خراب ہوتے ہیں، پھر یہ حیران و سرگردان. یہ دوسری مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر اس سے بات سمجھ میں نہیں آئی دوسری مثال دیتے ہیں، اس سے سمجھ میں آ جائے گی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا وہ گھٹا، آج کل برسات کا موسم ہے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ بات آپ، کالی گھٹا. او کصیب من السماء، آسمان پہ کالی گھٹا، گپ اندھیرا، فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرا ہے، وہ ظلمت، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور آسمانی بجلی ہے. یعنی یہ بھی حالات ہیں، مثال دی جا رہی ہے، خراب حالات کی مثال یہ دی جا رہی ہے. خراب حالات کی دوسری مثال کیا ہے؟ کالی گھٹا کی طرح ہے. سمجھو کالی گھٹا چھا گئی ہے اور اس کالی گھٹا میں اندھیرا بھی ہے، راستے نظر نہیں آ رہے نجات کے، اور دوسری طرف سے کڑک بھی ہے اور رعد بھی ہے، چمکتی بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، چونکہ کڑک اتنی شدید ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ سب کے اوپر موت کا سایہ پڑا ہوا ہے اور موت کے سائے میں سہمے ہوئے ہیں سارے. کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں کہ کہیں یہ آواز ہمیں مار نہ دے. واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور آسمانی بجلی جب چمکتی ہے اتنی شدت ہے اس کے اندر کہ قریب ہے ان کی آنکھیں چندے آ جائیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب آسمانی بجلی کالی گھٹا میں چمکتی ہے ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے کے لیے آسمانی بجلی چمکتی ہے، اور آسمانی بجلی کی چمک زمین تک پہنچتی ہے اور یہ خوش ہو جاتے ہیں، کیا حالات ٹھیک ہو گئے، فوراً اٹھ کے تیاری کرتے ہیں، چلو حالات ٹھیک ہو گئے، سب معاملات ٹھیک ہو گئے. ابھی مشوا فیہ، چلنا شروع کر دیتے ہیں، آسمانی بجلی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں حالات بہتر ہو گئے ہیں، بس چلو زندگی گزارو. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، چونکہ یہ آسمانی بجلی ہے، آسمانی بجلیاں جلانے کے لیے ہیں، نہ زمین کو روشن کرنے کے لیے. بجلیوں کا سہارا نہیں لینا، بجلیاں ظلمتوں کو میں انسان کو نجات نہیں دیتی، بجلیاں انسان کو جلانے کے لیے آتی ہیں، آشیانے جلانے کے لیے آتی ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے دوبارہ رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر خدا چاہے تو ان کی آنکھیں بھی زائل ہو جائیں، ان کی بصارتیں بھی زائل ہو جائیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ مثال دی ہے اللہ نے، یعنی ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کی راہ کو ترک کر چکے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ یہ یا سمن بکمن عمیون ہیں، حیران پریشان، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، یا پھر آسمانی بجلیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں. آسمانی بجلیاں چمکتی ہیں، یہ سمجھتے ہیں اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ پارٹی آئے گی امن برقرار کر دے گی، وہ الیکشن ہوگا اسے امن برقرار ہو جائے گا. ہر وہ چیز جو تمہیں جلانے کے لیے ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں تباہ کرنے کے لیے، اسی سے امید باندھ لیتے ہیں نجات کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں ہے نجات کے راستے، یہ آسمانی بجلیاں، یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ نہیں ہے نجات کے راستے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. خدا کی بندگی میں تمہاری نجات ہے، اللہ کے نظام و اللہ کے احکام کی اطاعت میں تمہاری نجات ہے. آسمانی بجلیوں سے کیا نجات کی توقع لگا کے بیٹھے ہو بے وقوفوں کی طرح؟ جو تمہیں جلانے کے لیے آمادہ ہیں ان سے آپ
توقع باندھ رہے ہو کہ وہ آپ کو نجات عطا کریں گی. الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ مثال کی طرف اشارہ کیا ہے. قوم کو چاہیے کیا, مسلمان کو چاہیے کیا؟ عروۃ الوثقی, نجات کے لیے مضبوط سہارا. ایسا سہارا جو صرف سہارا مضبوط کافی نہیں ہے, بعد میں قرآن فرما رہے کہ اس پر تمہاری گرفت بھی بہت مضبوط ہونی چاہیے. اگر گرفت مضبوط نہ ہوئی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا ایک قوم کے پاس عروۃ الوثقی ہے لیکن اس قوم کی گرفت اس پر ڈھیلی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. عروۃ الوثقی مضبوط سہارا کو کہتے ہیں, قوم کی نجات کے لیے مضبوط جگہ. کیسے یہ مضبوط سہارا میسر آتا ہے؟ انکار طاغوت سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک. یہ عربی قاعدے کے قانون کے لحاظ سے یہ نتیجے کے لیے ہے. یہ فقد استمسک, مضبوط سہارا ملتا ہے جب انسان طاغوت کو چھوڑے. طاغوت کو چھوڑنے سے, عربی قاعدہ عرض کر رہا تھا کہ عربی قانون میں اس طرح کا جملہ اگر آئے کہ پہلے اس کے من استعمال ہو اور بعد میں لفظ کے اوپر فے آئے, فا جس کو کہتے ہیں, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک, اس کو کہتے ہیں نتیجہ. یہ کام ہے, یہ شرط ہے, یہ نتیجہ ہے اس کا, یعنی یہ کرو گے یہ نتیجہ ہوگا. من یکفر, جو بھی طاغوت کا انکار کرے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ جائے گا. اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ معنی کہ اگر کسی نے طاغوت کا انکار نہیں کیا اس کے ہاتھ میں کبھی بھی مضبوط سہارا نہیں آتا. پاکستان 65 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے, لیکن ابھی تک مضبوط سہارا پاکستان کو نہیں ملا. کیوں؟ کہ دم طاغوت سے باندھی ہوئی ہے. طاغوت سے دم باندھ لی. جو ہی بنا, جب بنا تھا تو حالت کیا تھی؟ سمن بکمن عمیون, ان کو بالکل کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا ہمارا. چونکہ برطانیہ سب, پہلا حاکم برطانیہ کا, پہلا گورنر برطانیہ کا, پہلا چیف فوج کا برطانوی. پاکستان بننے کے بعد, پاکستان جب بن گیا, پہلی حکومت یہاں جتنی بھی بنی وہ برطانوی حکومت تھی. صدر ایوب تک, توجہ رکھیں, ایوب خان تک. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب خان کب بنا پاکستان کا سربراہ. ایوب خان جب فوج کا چیف بنا اس وقت تک انگریز تھا. انگریز سے ایوب خان نے کمانڈ لی فوج کی. فوج کا کمانڈر ان چیف اس وقت تک انگریز تھا, برطانیہ کا. جج برطانیہ کا, گورنر برطانیہ کا, اعلی حاکم برطانیہ کا, حتیٰ قائد اعظم کی قائد اعظم کی پرسنل سیکرٹری ایک عورت تھی انگریز, آخر تک جو ان کے ساتھ رہی. سب سے کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا. سیکرٹری برطانوی تھی ان کی. سب کچھ برطانیہ کا تھا. بن گیا اور لوگ دھڑا دھڑ ٹرینوں پہ بیٹھ کے مہاجرین ادھر آئے. ادھر آ کے اب حالت کیا تھی ساری قوم کی؟ سمن بکمن عمیون, پتہ نہیں اب کریں کیا. آخر کار سمن بکمن والی حالت سے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ طاغوت سے دم باندھ لی جا کر انہوں نے. لیاقت علی خان پہلا شخص ہے جس نے جا کر طاغوت کے ساتھ پاکستان کی دم باندھی. اس وقت تک استخارہ نکال رہے تھے سارے مل کر, بڑے چھوٹے, کہ دو طاقتیں ہیں, روس اور امریکہ. ایک طرف کمیونزم سوشلزم تھا اور دوسری طرف امپیریلزم. اور پاکستان میں چند سال اس میں لگ گئے یہ استخارہ نکالنے میں کہ کس کے ساتھ دم باندھے, چونکہ ہم خود تو اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے. سمن بکمن کی حالت میں گزرے. پھر فوراً انہوں نے استخارہ آ گیا امریکہ کے حق میں اور چلے گئے. لیاقت علی خان جا کر امریکہ سے اپنی دم باندھ کر آ گئے. پھر صدر ایوب نے اس دم کو اور گرا مضبوط کر دی, جو ابھی تک نہیں کھل رہی, بلکہ اب تو دم سے بھی مسئلہ آگے نکل گیا. اب تو بالکل پاکستان پورا امریکہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے, اندر چلا گیا ہے. اس کی بچہ دانی کے اندر پڑا ہوا ہے ابھی پاکستان.
قرآن فرما رہا ہے کہ یہ کام ہے، یہ نتیجہ ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، نتیجہ کیا ہے؟ اس کو مضبوط سہارا ملے گا، اور جس نے طاغوت کا انکار نہ کیا اسے مضبوط سہارا نہیں ملے گا. وہ تنکوں کا سہارا لے گا، اور ڈوبتا ہوا ڈوبتی قوم جتنے تنکے پکڑتی ہے تنکوں کو بھی ڈبوتی جاتی ہے ساتھ. لَنْفِصَامَ لَهَا، ایسا مضبوط سہارا اسے ملے گا جو طاغوت کا انکار کرے گا، وہ اللہ پر ایمان لائے گا، کہ جو ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہوگا، انفصام نہیں ہوگا اس میں. واللہ سمیع علیم، خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، توجہ فرمائیں، اس سے زیادہ قرآن کس طرح صراحت کے ساتھ بتائے. اللہ ولی الذین آمنوا، ساری مسلمانوں کی بدبختیاں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں، قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اختیار رکھتا ہے، ولی ہے، حاکم ہے، سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا ان کو ظلمتوں سے نکال کر، ولایت ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لائے گی. اصلاح حالات، ملکی حالات، قومی حالات الہی ولایت کی وجہ سے ٹھیک ہوں گے. ظلمتوں میں گری ہوئی قوم نور کی طرف آئے گی، یہ روشنی آئے گی، ظلمت ختم ہوگی، لیکن ولایت الہی کے ذریعے سے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، لیکن جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، ان کا ولی، ان کا حاکم، ان کا سرپرست، ان کا صاحب اختیار طاغوت ہے. طاغوت کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر جانا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں اصحاب النار، دنیا و آخرت میں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں. ان آیات کریمہ میں عزیزان لا الہ الا اللہ آغاز ہے، آغاز ہے آیت الکرسی کا، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے. لا الہ الا اللہ یعنی انکار طاغوت. طاغوت کا انکار واجب ہے، طاغوت کا انکار مسلمان ہونے کی شرط ہے، طاغوت کا انکار مومن ہونے کی شرط ہے. اگر طاغوت کا انکار نہیں کریں گے دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے. وہ طاغوت کا انکار صرف یہ ورد کے طور پر زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ، اور پھر طاغوت سے دم باندھ لینا اور ہر طاغوت کے ساتھ بغل میں پہلو میں بیٹھ جانا، یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ. طاغوت سے دوستی رکھنا، طاغوت سے تعلقات رکھنا، طاغوتی نظام قبول کرنا، اور طاغوتی نظام میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا. آپ توجہ کریں، درباری و سرکاری علماء کیا کرتے ہیں؟ یزید نے جو دربار لگایا تھا اہل بیت کے لیے، اسیر اہل بیت کو جب حاضر کیا، ایک سرکاری خطیب وہاں پر موجود تھا، اسے حکم دیا کہ اب تم تقریر کرو. وہ ممبر پہ چڑھا اور تقریر شروع کی ان الفاظ کے ساتھ کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی اور جس نے یزید کے دشمنوں کو رسوا کیا. اللہ کی ستائش کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے اس بات پر کہ اللہ نے یزید کو عزت دی ہے اور یزید کے دشمنوں کو سرکوب کیا ہے. اس بات پر شکر بجا لا رہا ہے سرکاری و درباری خطیب. طاغوت، اب یہ اللہ کو کہہ رہا ہے الحمدللہ. اس عالم کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ الحمدللہ. اب ہم سمجھتے ہیں جو الحمدللہ کہہ دے وہ تو مسلمان ہے، اس کے پیچھے تو نماز پڑھنی چاہیے، اس کو تو اپنا امام بنانا چاہیے، جو بھی الحمدللہ کہہ دے. لیکن جو امام تھے، جو حجت خدا تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اگرچہ تو نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھی ہے، الحمدللہ بھی کہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے. امام نے اس کو روکا کہ اے خطیب درباری سرکاری، تو نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے لیکن عملاً تو طاغوت کا بندہ ہے، نہ اللہ کا بندہ ہے.
یزید کی تو تائید کر رہا ہے. یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر الحمدللہ کہنا، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کہنا، اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا. طاغوت کی گود میں بیٹھنا، طاغوتی نظام کی تائید کرنا، طاغوت کے لیے دعا کرنا، طاغوت کے لیے تعریفی جملے زبان سے نکالنا اور لا الہ الا اللہ. امام سجاد یہیں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تو خطیب، تو نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، مخلوق کی خوشنودی کے لیے تو نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. زبان بند کر دی امام نے اس کی. امام نے یہ نہیں کہا کہ ماشاءاللہ بسم اللہ کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے، کتنا خوبصورت لا الہ تو پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتا ہے، تیری سر کتنی اچھی ہے، تیری قرات کتنی اچھی ہے، تیری تجوید کتنی اچھی ہے، تو لا الہ پڑھنے والوں میں سے ہے، ہم لا الہ والوں کو دوست رکھتے ہیں. نہ عزیزان، امام سجاد نے فرمایا تو ملعون ہے. تو اگرچہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن طاغوت کے لیے کام کر رہا ہے، طاغوتی خطیب ہے، طاغوتی و سرکاری خطیب ہے. تو ملعون ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا و آخرت میں خدا کی لعنت ہے تیرے اوپر. یہ معیارات ہیں دین کے. عزیزان من، دین حقیقت ہے، دین معیار کا نام ہے. انکار طاغوت دین کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ ذہنیت میں، قول میں، عمل میں، دل میں و تمام زندگی میں طاغوت کا انکار آغاز دین و آغاز اسلام و آغاز تشیع ہے. اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. ظاہراً اسی نعرے سے لگتا ہے کہ آپ میں مزید سکت نہیں ہے. آخری رمق آپ کے اندر جب زبان سے نعرہ نہیں نکلا، طاغوت کے خلاف اظہار براءت نہیں نکل رہا زبان سے، تو انکار عملی بہت مشکل. یہ تو انکار قولی ہے، انکار قولی نہیں ہو رہا تو انکار عملی زیادہ سخت ہے. تو آج کی بات کو یہیں پر انشاءاللہ عرض ہوگی. طاغوت کی وضاحت کروں گا کہ طاغوت کہتے کس کو ہیں، لفظی وضاحت بھی اور اس کی معنوی وضاحت بھی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب طاغوت کی باری آتی ہے ہم فوراً مرد آباد امریکہ کہتے ہیں، تو بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ صرف دنیا میں ایک ہی طاغوت ہے اور وہ امریکہ ہے. نہ، اس وقت پوری دنیا کے اوپر طاغوتیت ہی کا سایہ ہے. تمام ممالک میں، اسلامی و غیر اسلامی ممالک میں، سوائے ایک ملک ہے جہاں پر ولایت ہے، ولایت الہی، باقی تمام زمین کے اوپر طاغوتیت کا سایہ ہے. لہذا ایک کو مرد آباد کہنے سے دوسروں سے غفلت نہیں برتنی. وہ سب طاغوتی نظام، اس سب کی طرف دھیان، اور خصوصاً اپنی سرزمین، اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں طاغوتیت کے سائے میں تو نہیں ہو، اور اس کو نجات دینی ہے انشاءاللہ. باقی کل انشاءاللہ